السلام علیکم، میں ہوں فرح سعدیہ اور ویلکم برنچ ٹاک میں۔ آج ہم آپ کو ملوانے لائے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کے بارے میں جاننے کا مجھے یقین آپ کو بھی بہت زیادہ اشتیاق ہوگا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے وقار کی، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی پوری دنیا میں عزت اور احترام کی، تو وہ بہت زیادہ منسوب ہے اس بات کے ساتھ کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک جسے کہ ایٹامک پاور بننے کا جسے کہنا چاہیے اعزاز حاصل ہوا، یہ ہماری سلامتی کا بہت بڑی ضمانت، اور اس میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے کہ ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوا رہے ہیں یہ اس ٹیم کے بلکہ کہنا چاہیے لیڈرز میں سے ہیں جنہوں نے کہ کامیاب ایٹمی تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں چاغے میں جو ایٹمی تجربہ کیا گیا، پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کے طور پہ پوری دنیا میں تسلیم کر لیا گیا۔ ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پہ بات ہوتی ہے کوئلے سے بجلی بنانے کی یا بہت ساری ایسی انوویٹیو چیزوں کی، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کا نام ہر جگہ سنائی دیتا ہے۔ وی آر میٹنگ ٹوڈے ڈاکٹر سمر مبارک بند۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، تو وہ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ وہاں سے آپ کی زندگی کا سفر شروع کریں کہ کیا میموریز ہیں؟ بعض دفعہ سوچ کر آئی ایم سرپرائزڈ کہ بہت چھوٹی عمر سے میری میموریز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ اچھا، پاکستان بننے سے بھی 1-2 سال پہلے کی 2-3 سال پہلے کی باتیں مجھے سب یاد ہیں۔ اچھا، یعنی آپ نے وہ جو پاکستان کے بننے کا تھا جدوجہد وہ بھی آپ کے ذہن میں؟ ہاں جی، سب ہے۔ وہ ایسے ہے کہ 1945 میں جب دوسری بڑی جنگ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس کے آخری دنوں میں اگست میں امریکہ نے ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ ایٹم بمب گرائے، اور اس سے بہت تباہی ہوئی، اور اس وقت دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایٹمک بمب کیا تباہی مچا سکتا ہے اور کتنی طاقتور ویپن ہے یہ۔ تو وہ اخباروں میں بھی آئی خبریں اور سب کچھ ہوا، اور میں اس وقت اباؤٹ 3 سال کا تھا۔ تو ہمارے گھر میں صبح کو اخبار آتا تھا، سول اینڈ ملٹری گیزٹ ہوتا اس زمانے میں، تو میرے فادر صبح کی خبریں پڑھ کے ہمیں سنایا کرتے تھے، میری والدہ کو بھی۔ وہ والد پڑھے لکھے تھے قیام پاکستان سے پہلے ہی؟ وہ انہوں نے ایم اے فلسفی کیا ہوا تھا، علامہ اقبال نے ان کا تھیسس انٹرنل ایگزامینر تھے، اور انہوں نے ایم اے انگلش بھی کیا ہوا تھا۔ تو وہ والدہ میری بھی ایجوکیشن میں تھیں، وہ ڈائریکٹریس آف ایجوکیشن تھیں، اور یہ سب قیام پاکستان سے پہلے؟ اور تب اب تو ہماری والدہ تو ریٹائر ہوئی 1958 میں۔ تو وہ پھر اس وقت یہ جب اخبار میں بتایا انہوں نے، تو ظاہر ہے میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوا اس خبر سے کہ یہ کیا چیز ہے، تو خیر وہ ساری بات انہوں نے بتائی، اور کیجولٹیز بہت ہوئی ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں بھی۔ تو وہ ایک امپیکٹ جو ہے ایک بچے کے ذہن میں، ہم تو بچوں کو تو نہیں اتنا پتہ ہوتا کہ یہ اتنا بڑا امپیکٹ کہ چند سیکنڈ میں 1 لاکھ بندہ مر جائے اور اس طرح ہو جائے۔ تو یہ ایک ایونٹ ہوا تھا ہماری لائف میں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم لاہور میں تھے کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو برٹش آرمی نے جو ان کے بہت ساری سرپلس سٹورز تھے وہ انہوں نے نیلام کیے،
تو لاہور میں سڑکوں پہ ان کی ایئر فورس کے پیراشوٹس بکا کرتے تھے اور عورتیں خرید کے ان سے اپنے کپڑے سلوایا کرتی تھیں کہ جی پیراشوٹ کا کپڑا یہ بڑا مضبوط ہے، سلواریں سلواتی تھیں. اور جو ان کے سولجرس کے ٹینس لنچ ٹینس جو راشنس کیری کرتے تھے وہ بھی انٹیکٹ وہ بھی بکا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے وہ ایک ٹین خرید کے گھر میں لایا تو اس میں کچھ ان میں ٹافیز تھیں، کچھ چاکلیٹس تھیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. تو وہ اس زمانہ مجھے یاد ہے آفٹر جسٹ امیڈیٹلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈیڈ، ٹھیک ہے، وچ واز وہ یو کوڈ سے ونٹر آف 1945 میں یہ سب کچھ لاہور میں تھا. خیر، تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، میں 1946 میں اسکول میں داخل ہو گیا. I was just barely 4 years old. تو اسکول میں جایا کرتا تھا اور I was admitted to convent school, Sacred Heart Convent School ہے لاہور میں. تو convent of Sacred Heart ٹیلی گراف آفس کے پیچھے. لڑکوں کے لیے تو A لیول تک ہے. میری تو پہلی کنڈر گارڈن 1 and 2 اور بیبی کلاس وہاں پہ بچوں کی ہماری لڑکوں کی ہوتی تھی. تو when I was going to school تو مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں ہندو سکھ بھی تھے اور اس وقت کچھ چائنا سے بہت سارے ریفیوجیز آئے تھے اور ہمارے اس ویسٹ پاکستان جو علاقہ ہے یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے اور انہوں نے یہ جوتوں کی دکانیں اور ڈینٹل شاپس لاہور کی مال روڈ پہ کھولی تھیں. اور وہ پرابلی جب چائنا میں ریولیوشن ہوئی تھی تو وہاں سے وہ لوگ آئے تھے. 1 or 2 of them were my class fellows also in the Sacred Heart Convent. اور ہماری ٹیچر جو تھیں وہ آئرش تھیں اور اس طرح کی وہ مشنریز تھیں وہاں پہ. تو جب سمر ویکیشنس ہوئی نا 1947 کی تو آئی واز ان KG1. تو وہ KG1 میں تھا تو ہم ویکیشن میں گھر چلے گئے. جب ہم اگست میں آئے سمر ویکیشن کے بعد اسکول میں تو جو ہندو سکھ تھے وہ they had all disappeared. تو ہماری کلاس میں they had gone. پاکستان پارٹیشن ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز واٹ آئی نو آف پارٹیشن. جی، تو جیسے آپ بتا رہے ہیں سر کہ آپ نے اٹامک دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹمی حملے کا سنا، یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے بم بنانا ہے، میں نے اٹامک سائنٹسٹ بننا ہے؟ اس وقت اس سے 3-4 سال کی عمر میں تو نہیں ہوا، لیکن میں لاہور میں پڑھتا تھا اسکول سینٹ اینتھنیز میں وچ از آلسو کانوینٹ اسکول، ابھی بھی ہے. تو جب کلاس 8 ہوتی ہے نا اینڈ ہوتی ہے تو آپ سے اسکول میں آپشن لیتے ہیں کہ آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ آپشن دیں. تو اس وقت کلاس میں آپشن لی گئی کیونکہ پھر وہ اس کے بعد وہ سائنس انجینئرز کے لیے وہ ہوتی ہے سائنس ڈرائنگ پڑھیں 2 سال میٹرک تک، اور دوسروں کے لیے ہوتی ہے ہائیجین فزیولوجی پڑھیں، اس طرح کی چیزیں پڑھیں. تو وہ میں نے جب آپشن کے لیے میں نے آ کے اپنے گھر میں بات کی کہ اپنے فادر سے مدر سے ڈسکس کیا تو میرے فادر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ جب ہیروشیما میں بم پھٹا تھا؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں ہم 2 نیشنز ہیں اکراس دا بارڈر، تو ایک ہمارے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ایک طرف ہمارے سے 4 گنا 5 گنا پاپولیشن والا ملک ہے اور ان کی آرمی بھی اسی طرح ہے اور ان کے پاس مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور ہم چھوٹا ملک ہیں. تو ہمارا واحد طریقہ سے دنیا میں سب کانٹیننٹ میں عزت کے ساتھ، انہوں نے یہ الفاظ خاص طور پہ کہا، عزت کے ساتھ سروائیو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بیلنس آف پاور ہونی چاہیے. اور وہ بیلنس آف پاور بندوق سے اور تلوار سے تو اور ٹینکس اور توپ سے تو نہیں آئے گی کیونکہ وہ ان کے 5-6 گنا بڑی آرمی ہے اور اس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نیوکلیر پاور بنے اور ہم ان کو ڈومینیٹ کریں. تو وہ چیز اس وقت میرے ذہن میں، انہوں نے کہا تم سائنس اور ڈرائنگ بھی آپشن دو اور سائنٹسٹ بننا تم نے بعد میں. آپ کا اپنا بھی ایپٹیٹیوڈ تھا؟ جی میرا تب بالکل تھا. وہ تو مجھے بہت زہر لگتے تھے جو مینڈکوں کے آپریشن کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ جب میں نے میٹرک کیا بہت اچھے نمبر آئے گورنمنٹ کالج لاہور میں 56 میں میٹرک کیا تھا. تو میں داخل ہو گیا تو وہاں پڑھا 2 سال پڑھا FSC کی. جب FSC کا رزلٹ آیا تو پورے پنجاب کا ایک بورڈ ہوتا تھا، سیکنڈری بورڈ پنجاب کا ایک ہی تھا اس وقت. تو پورے پنجاب کے بورڈ میں تو میری 3rd پوزیشن آئی تھی گو انٹو انجینئرنگ یونیورسٹی. تو انجینئرنگ یونیورسٹی تھی اس وقت، وہ اٹ واز انجینئرنگ کالج افیلیٹڈ ٹو پنجاب یونیورسٹی. تو آپ سمجھتے ہیں گھر کے ماحول کا اثر تھا آپ کی انٹیلیجنس میں، یا پھر اسکولنگ بہت اچھی تھی وہاں پہ ٹیچرز کا کوئی کنٹریبیوشن تھا، یا نیچرلی آپ بلیسڈ تھے جو آپ کی میموری اتنی؟ انٹیلیجنس تو آتی ہے جین سے
اور انٹیلیجنس جب گروم ہو کے اور لائف میں اپلائی ہوتی ہے وہ آتی ہے گرومنگ سے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ جینس تو ہوتے ہیں لیکن وہ پھر آپ کیسے آپ ہاؤ یو بیہیو ان لائف, آپ جو اپنے نالج کو کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہ سارا آپ کے ماں باپ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کے ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں. تو آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میرے پیرنٹس دونوں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے, دونوں ایجوکیشن میں تھے. والد صاحب بھی ایم اے فلاسفی ایم اے انگلش تھے جیسے میں نے بتایا, اور کالج میں پڑھاتے تھے, اور پھر پہلے ایمرسن کالج میں پڑھاتے تھے, پھر دین ہی وینٹ ٹو کابل. تو کابل میں حبیبیہ کالج میں انہوں نے 11 سال وہاں پہ پڑھایا. اچھا, تو آپ کو بھی کابل میں اس طرح نہیں, میں آئی واز ود مائی مدر, شی واز ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو وہ بڑی ڈیلیجنٹ تھی, ہوم ورک پورے ٹائم پہ کیا جائے, میتھس پورے ٹائم پہ کریں, یہ کریں وہ کریں. بٹ مائی فادر یوز ٹو پے 2 وزٹس اے ایئر, سال میں ہم گئے. تو کس کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں سر, ماں کی تربیت کو یا باپ کی شفقت؟ شروع میں تو میرے والد صاحب پھر 46 میں واپس آ گئے تھے. ایونٹ ویری ارلی 36 میں چلے گئے تھے, آپ 46 میں آ گئے تھے. تو وہ اس کے بعد جو ایکچوئل جو میننگ فل ایئرز ہیں جب ہم ہوش میں ہوتے ہیں تب تو دونوں پیرنٹس میرے ہمارے تھے. اور مائی فادر اینڈ مائی مدر دے بوتھ اسپینڈ لاٹ آف ٹائم آن مائی ایجوکیشن اینڈ مائی ٹریننگ. میری امی نے مجھے اپنی پڑھانے کے علاوہ ویلیوز بڑی سکھائیں. شی واز اے ویری سافٹ اسپوکن وومن, سینئر کلاس 1 کی آفیسر تھیں. شی نیو ہاؤ ٹو ڈو پبلک ڈیلنگ, کیونکہ وہ خالی ٹیچر نہیں تھی نا, شی واز ڈویژنل انسپیکٹر اسکول, پوری ملتان ڈویژن کے اسکولس کی وہ ایک قسم کی اب تو وہ تھیں انچارج تھیں. تو وہ ان کو میں دیکھتا تھا کہ ہاؤ شی وینٹ اراؤنڈ ڈوئنگ ہر جاب, بڑے آنیسٹلی اور ایمانداری سے, اور بڑے تو وہ ان سے میں نے چیزیں انہیریٹ کی. فادر جو تھے وہ میرے وہ مدر تو میری ہاشمی تھیں, فادر میرے پٹھان تھے. تو وہ پٹھان تھے ہی پٹھان. تو ان میں جلال بھی تھا, جوش بھی تھا, اور بڑی ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ تھے, اور چھوٹی موٹی بات کو وہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. چھوٹا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا لائف میں, تو وہ کہتے تھے جسٹ ہی وڈ واش دم اوے. تو وہ ان سے میں نے وہ چیز سیکھی. تو اور ہی واز ویری کریجس اینڈ ویری بولڈ پرسن. تو وہ ان سے وہ ایک زندگی میں جلال آتا نا, وہ ان سے میں انہیریٹ کیا. تھا تو میرے میں نہیں ہے, لیکن مدر سائڈ سے وہ سافٹ اسپوکن وہ چیز آ گئی. تو وہ چیز دونوں نے مل کے تو مجھے گروم کیا. اچھا سر, ایک اس سے پہلے کہ ہم آپ کی لائف جرنی پہ تھوڑا اور آگے بڑھیں, ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان اگر ایٹم بم بنا سکتا ہے تو ریل کا ڈبہ بنانے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے, پٹری بنانے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے, بجلی جب اتنے سورسز ہیں, آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ بھی چھیڑا, سورج اتنا چمکتا ہے, کوئلہ اتنا ہے, تو یہ ہمیں یہ مسائل کیوں درپیش ہیں؟ میں جب آئی وینٹ تھرو مائی ہول کیریئر, ایٹ دی اینڈ آف اٹ پلاننگ کمیشن میں نے 4 سال 4.5 سال گزارے. تو وہاں پہ ایز ممبر پلاننگ کمیشن مجھے اتفاق ہوا کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کو دیکھنا, منرل سیکٹر کو دیکھنا, ہائی ایجوکیشن کو میں نے دیکھا ہے, آئی ٹی کو دیکھا, اور اسٹریٹجک پروجیکٹس کو دیکھا, اور آف کورس کامرس اینڈ انڈسٹری کو بھی پاکستان آئی واز ممبر انچارج. تو ان سارے شعبوں کے اوپر میری نظر تھی, ان کے پروجیکٹس کو میں ویٹ کرتا تھا, ان کو امپروو کرتا تھا تاکہ وہ کام اچھی طرح سے ہو سکے. خیر وہ جو کچھ بھی تھا, اس دوران 2 پروجیکٹس ایسے آئے جو اپیل ٹو می. ایک سندھ گورنمنٹ کا تھا کہ تھر کے کوئلے سے تھر میں وہ بجلی بنائیں, اور دوسرا بلوچستان کا تھا کہ ہم ریکوڈک کو ایکسپلائٹ کریں, وہاں سے کاپر اور گولڈ کو ریفائن کر کے نکالیں. تو وہ اپنے پروجیکٹس تھے, دونوں پروونشل پروجیکٹس تھے, بٹ تھر والا واز فنڈیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, اور جو تھا ریکوڈک کا اٹ واز ٹو بی فنڈیڈ بائی دی بلوچستان گورنمنٹ. تو وہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس جس طرح بھی تھے وہ کیے, لیکن دے لیٹر آن تھر میں یہ ہوا, ون بائی ون تھر میں یہ ہوا کہ وہ سی پیک آ گیا, اور سی پیک کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے شیئر ہولڈنگ کر کے ایک پروجیکٹ کوئلے کے سے بجلی بنانے والے تھا اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. تو وہ پھر جو پروجیکٹ پہلے جو ہمارے پاس لائے تھے پلاننگ کمیشن میں, وہ تھا انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن سے, کہ زمین کے نیچے ہی کوئلے کو آگ لگائی جائے, کول گیس بنتی زمین کے نیچے بنے 500-600 فٹ نیچے, اور وہ گیس باہر نکلے. جس طرح آپ کی سوئی گیس نکلتی ہے ویل میں سے باہر, تو گیس باہر نکلے, کوئلہ کنزیوم ہوتا جائے گا, گیس بنتی جائے گی, اس گیس سے آپ پاور جنریشن کریں. تو وہ پروجیکٹ تھا وہاں ایسا. اس میں پولوشن بالکل نہیں ہوتی, کیونکہ باہر دھواں کوئی نکلتا نہیں, تو گیول گیس جب جا جاتی ہے تو پھر کوئی دھواں نہیں, پولوشن نہیں ہوتی. تو وہ پروجیکٹس جب ان کا سی پیک شروع ہوا تو پھر دے گاٹ انٹرسٹڈ ان دس پروجیکٹ. تو اس کا انہوں نے پھر بیچ میں, حالانکہ 3-4 بلین روپے لگا تھا, پروجیکٹ نے 2500 میگا واٹ بجلی بنائی,
2-3 साल चला, वो 210-20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस बनाई, तो रनिंग प्रोजेक्ट। वो जो प्रोजेक्ट था जो पहले जो चला 2.5-3 साल चला, वो 4.5 रुपये यूनिट बिजली बना रहा था विद ज़ीरो पोल्यूशन। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। उन्होंने, उनकी टीम ने मिलकर देखा और मेरे साथ सीनियर कानूनदान हमारे तहरीक इंसाफ के साथी एडवोकेट अजमल सोलंकी साहब हैं। आज मैं बड़े दुखे हुए दिल के साथ इस असम्बली के कमेटी रूम में बैठा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या ये मेरी शनाख्त, रुकन असम्बली की शनाख्त मेरे लिए बदनामी का बाइस तो नहीं है। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैं जिस ओहदे को मैं अपने लिए समझता था कि ये एक ऑनर है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, कहीं ये मेरे लिए बदनामी का बाइस, मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस तो नहीं, चूँकि हो गया है। इस 3-4 दिन में 2 अरकान असम्बली और एक MNA साहब ने तो पार्लियामेंटेरियंस ने कत्ल किए, बर्बरियत की है, दहशतगर्दी की है। तो मैं कहना चाहता हूं ये कैसे अवामी नुमाइंदे हैं। लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि ये वो लोग हैं जो शायद जिनका ताल्लुक अवाम से नहीं है। यही वो दहशत गर्दी जो सरदार गर्दी में कन्वर्ट हो चुकी है सिंध में, जिसकी एक विक्टिम सिंध की एक बेटी, हमारी एक बेटी उम्मे रबाब, नंगे पैर हमने उसको रोडों पे धक्के खाते देखा। इसी पीपी गर्दी, सरदार गर्दी, दहशत गर्दी का शिकार हुई। पीपल्स पार्टी भुट्टो की नहीं है, बीबी की नहीं है, ये जरदारों की पार्टी है। एक ही चीज के नाम है, जरदारी गर्दी, सरदार गर्दी, दहशत गर्दी, पीपी गर्दी, एक चीज के नाम बन चुके हैं। आप लोग भी खैरियत से मोबाइल फोन जिसके पास है ना, ख्याल कीजिएगा, वीडियो बनाना वाजिबुल कत्ल जुर्म बन चुका है, आवाज उठाना वाजिबुल कत्ल जुर्म बन चुका है। तो मैं पहले 3 वाकयात का जिक्र करूंगा। डॉक्टर मसरूर सयाल साहब अभी पहुंचे हैं, ये कल रात तक कंबर शदात कोर्ट में थे। चूँकि शहर कराची है, नाजिम जोखियो शहीद का सलाम है, सल्यूट है उसको, उसके लिए आप सब ने, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा, आपने हम सब का साथ दिया। लेकिन एक और बेटी भी कत्ल हुई है और वो अपने सीने पे कुरान शरीफ लेकर निकली कि मेरे भाइयों को, मेरे मर्दों को ना मारो। उस जालिम सरदार ने, जिसका बेटा यहाँ असम्बली के स्पीकर की कुर्सी पे भी बैठता है, अफसोस यहाँ बैरिस्टर बनकर 3 पीस सूट पहनकर स्पीकर की मोअज़्ज़िज़ कुर्सी के ऊपर कातिल जब बैठेंगे तो असम्बली से कौन सा कानून पास होगा? जब असम्बली की चेयर्स पर कातिल बैठेंगे तो कोई अच्छा कानून, कोई कानून साजी की उम्मीद ना रखें। यहां से मैं बताना चाहता हूं, गंवर इसरान MPA के वालिद शहीद इसरान ने, गंवर की एस्कॉर्ट, गंवर के गार्ड, गंवर की पुलिस ने मिलकर एक बेटी 25-26 साल की है, वो बच्ची भी फहमीदा सयाल, इनकी बरादरी की, वो भीख मांगने गई कुरान शरीफ को रख के, कुरान शरीफ को शहीद कर दिया गया। वीडियो मौजूद है, तस्वीर मौजूद है, कुरान शरीफ को चीरती हुई पीछे से निकली है। इनको इस कुरान की मार पड़ेगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये जालिमों को इंशाअल्लाह। तो मैं बताता चलूं कि मैं 3 वाकयात का, चूँकि हम एक्टिव रहे, हम भागते दौड़ते रहे, तो पूरे फैक्ट्स का पता शायद ना चल सका। चूँकि आचार सलार गोट भी बहुत दूर है, कंबर शदात कोट तो बहुत ही दूर है, फैज़गंज भी दूर है, पता नहीं चला। आज से 4 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले बलोच साहब का इलाका है कि कुछ शिकारी जो सरदारों के मेहमान थे, शिकारी बहुत सारे शिकार करवाते हैं हमारे, ये नीली पीली हरी रंग बिरंगी नंबर प्लेटों वाली उल्टे हाथ से चलने वाली गाड़ियों के शौक में
یہ اس قسم کے لوگ ان گاڑیوں کے حصول کے لیے دبئی میں اپنی اور دیگر ممالک میں عیاشیوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا شکار کراتے ہیں, ہماری عزتوں کا بھی شکار کراتے ہیں. اب تو انہوں نے جانوں کا بھی شکار کرانا شروع کر دیا ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سمجھتے ہیں سب لوگ کہ یہ لوگ جتنے بڑی گاڑیاں, بڑے محل, بڑے بنگلے, اس کے پیچھے درد کی داستان ہے. گاڑی حصول ہوتی ہے بغیر چمچماتی گاڑی مل جائے, بڑی بڑی بندوقیں تحفوں میں مل جائیں, جہازوں میں سواری مل جائے, اور نہ جانے کیا کیا اس کے پیچھے جو غریبوں کی کیا کیا قربان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شکاری آیا جس کو انہوں نے جام آف ملیر, دا کلرز آف ملیر, دا کلرز آف ملیر, جو جام آف ملیر کہلاتا, جام مراد علی خان تھا. جام مراد علی خان ان کا دادا, میں سلام پیش کرتا ہوں, وہ تھا جام آف ملیر, نمازی پرہیزگار. جام بجار بھی جام آف ملیر کہلانے کے لائق تھا. ناؤ دے آر کلرز آف ملیر, کلرز آف دیئر برادری, کلرز آف انوسینٹ پیپل. انہوں نے ایک وہ گیا شکاری, تلور کے شکار میں گھر میں گھس گیا کسی کے علاقے میں. اس نے کہا بھائی ہمارا گھر ہے, یہ کہاں آ رہے ہو؟ روکا اس نے, ایک ویڈیو بنا لی. اس کے جواب میں ناظم جوکھیوں کو اس نے مارنے کی کوشش کی. دھونس تھی کہ چونکہ سردار کی جاگیریں ہیں, یہ لوگ اپنے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان علاقوں کو کہ کوئی گھس نہیں سکتا. اس کے بعد اس کو انہوں نے بلوایا, اس نے جانے سے انکار کیا. ویڈیو ڈال دی کہ جی میں نے روکا, میں نے حق کی بات کی ہے. رات کو 11 بجے ناظم جوکھیوں کے گھر پہ جام کریم کا چیف آف سٹاف افسر نیاز سالار 4-5 گنڈوں کے ساتھ آیا ہے, گھر سے اس کو اٹھایا ہے, مارتے ہوئے اغوا کر کے لے کے گئے. اس کا سیکشن شامل نہیں ہے, اغوا کر کے وہاں لے کر گئے. افضل جوکھیوں بتاتا ہے کل ہم ہو کر آئے ہیں وہاں, پہلے دن سے میں رابطے میں ہوں. افضل یہ کہتے وہاں گئے, جاتے ہی اس کو مارنا شروع کر دیا. جام کریم نے کہا اس کو اس کمرے میں لے جاؤ. اس وقت جام غلام نہیں تھا, اکیلا کریم تھا, اور وہاں سے اس کی چیخوں کی آواز آتی رہی. اس کا افضل اور اس کا ماموں منتیں کرتے رہے. 3 بجے اس کو لے کر گئے اس جگہ, اس عقوبت خانے میں. ایک تو سرداروں کے عقوبت خانے, سرداروں کی ذاتی جیلیں, سرداروں کا قانون, سرداروں کا مار پیٹ, سرداروں کے فیصلے. کہاں رہ رہے ہیں ہم؟ کس صدی میں ہیں ہم؟ کون سا قانون ہے؟ چیف جسٹس صاحب یہ کیسے ہے جس کو اٹھا لو مارو؟ کون سے سردار؟ یہ چور, یہ ڈاکو, یہ کلرز, یہ عیاش, یہ شرابی, یہ سردار. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت مظلوم کے ساتھ نہیں, ظالم کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی نہیں رہی. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. میری کریڈیبلٹی کا بندہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بجلی آپ کو مفت مل جائے گی؟ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. تو میں نے کانٹراڈکٹ تو نہیں کیا کیونکہ وہ ایک کانٹیکٹ آف کورٹ میں بھی ہو جانا تھا, وہ سچویشن اتنی بری تھی وہ. لیکن میں نے مجھے بولنے نہیں دی اگر 3 پیشیاں ہوئی, مجھے 3 پیشوں میں کہا آپ نے نہیں بولنا. 3 times I said I want to speak. میں نے کہا when you speak people get impressed by the romance of your speech. یہ مجھے these were the words. تو آپ نے نہیں بولا. تو جب آخری پیشی ہوئی تو اس وقت وہ جب ججمنٹ لکھانے لگے تو دین دس سارے کہ نیب اور فلانا اور فلانا یہ ساری باتیں شروع ہوئی نا, تو پھر میں دین آئی گاٹ اینگری ایکچولی, بٹ آئی ڈنٹ شو مائی اینگر, بٹ آئی اسپوک ویری فارملی. اینڈ میں نے کہا کہ اب یہ وکیل فیصلہ کریں گے دنیا کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ پروجیکٹ کا جس کو ساری دنیا میں سراہا گیا ہے, ورلڈ فورم سے سراہا گیا کورٹ کلاسیفیکیشن کا. میں اب آپ وکیل فیصلہ کریں گے اس چیز کا. دیٹ انوائڈ دیم ایون مور. میں نے کہا اینڈ یو رائٹ اے ججمنٹ اینڈ اٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری دیٹ یو ڈنٹ ہیئر می, ناٹ اے ورڈ, یو ڈنٹ لیٹ می اسپیک اے ورڈ. تو پھر وہ 3 of them discussed and they said کس کو بولیں. Then I spoke for about 20 minutes. And after that, the end result was the judgment did not mention my name at all. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیب ہے یہ ذرا جو انہوں نے پیسے بند کیے ان کی پروجیکٹ کا, which is the planning commission and the سندھ گورنمنٹ,
उनको जाके पूछे कि तुमने ये क्यों किया, और उनको जाके दे शुड टेक देम टू टास्क फॉर इट। जी, और ये रिकोटेक का भी मामला हम रिकोटेक का आए मामला दिन तो सुनते बलूचिस्तान हैं। की प्रोजेक्ट थी, उन्होंने कारके ने भी पाकिस्तान पे इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया, इतने बड़े बड़े हर्जाने जुर्माने। वो केस में 2 पेशें तो मैंने भुगती हैं। वो जो प्रोजेक्ट वहाँ पे हमारा हो रहा था बलूचिस्तान में, और उनका प्रोजेक्ट था, मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके और हमें टेक्निकली डिफेंड करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें करने दिया जाए, कोर्ट को कहें कि हमें करने दिया जाए, क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट माइंड, दे वर इंटरेस्टेड इन अ डिफरेंट माइंड, 20-30 किलोमीटर्स अपार्ट। तो इसमें क्या है, वो खैर वहाँ पे वो पेशी भुगती और सब कुछ हुआ, और वो डिसीजन हो गया कि जो आप बलूचिस्तान अपना प्रोजेक्ट करें और कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। और वो जो था उनका जो केस था वो उन्होंने लिख के दे दिया तो टीसन कॉपर कंपनी ने कि हम बलूचिस्तान में कोई माइनिंग नहीं करना चाहते, राइट गिव्ड एंड राइटिंग टू द कोर्ट। तो वो उन्होंने अबैंडन कर दिया माइनिंग अपना राइट, और उन्होंने कहा जी हमने जो पैसे खर्चे वो हमारे पैसे आप दे दें, बस ये उन्होंने सिर्फ कहा, विच वॉज अ फीजिबिलिटी स्टडी उन्होंने बनाई थी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बड़ा अच्छा चल रहा था, एंड देन द गवर्नमेंट चेंज एज पॉलिटिक्स गोज। 3 साल के बाद अगली गवर्नमेंट आ गई, 4 साल के बाद जो अगली गवर्नमेंट आई, पहला काम उन्होंने ये कि प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी। और उन्होंने हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने 4 साल के हमारे फंड्स फिक्स डिपॉजिट कराए हुए थे बैंक में, ताकि आप हमें तकलीफ ना हो, बिकॉज वी हैड गिवन देम। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट ने आके फंडिंग बंद। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा कि ये पैसे आपके पास 4 साल के लिए पड़े हैं, आपका कभी हाथ नहीं रुकेगा, और हमने कहा था कि 30 मंथ्स के बाद कॉपर की प्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे। तो 3 महीने के बाद अगली गवर्नमेंट जब आई ना, उन्होंने सिर्फ एक रिलीज हुई फंडिंग की सिर्फ, तो अगली गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने उसके बाद दे मेड श्योर वी डिडंट गेट अ पेनी, और उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया, डिडंट फंड। एंड देन वी एंड अप, हालांकि वहाँ पे पावर स्टेशन लग गया था, टेक्निकल इक्विपमेंट आ गई थी, कॉलोनी बन गई थी, फिर हमने एक्सप्लोरेशन वर्क कंप्लीट कर लिया था। जो टीसन कॉपर कंपनी ने एक्सप्लोरेशन वर्क किया था 12 साल में, वो हमारी टीम ने कंप्लीट कर लिया था एक्सप्लोरेशन वर्क ऑन देयर ओन माइन, ऑन वन माइन। तो लेकिन उन्होंने आगे नहीं चलने दिया। अब ये तो पॉलिटिक्स में तो इस तरह ये का काम 2 होता है। प्रोजेक्ट्स जिनकी तो आपने मैंने मिसाल- सबक ये सीखा कि नेवर गेट इनटू दीज प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू जस्ट गेट अ बैड नेम, दे विल नॉट लेट यू डू इट। जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी बस थिंग्स विल गो रॉन्ग। ओके, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था, अगेन कमिंग बैक टू दैट, कि हमने ये जो एटम बम बनाया, एटमी सलाहियत हासिल की, दुनिया मुखालिफ थी, ये बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए पिनिकल ऑफ सक्सेस है साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस एंड पावर, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। वहाँ हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन जगहों पे हम नाकाम हो जाते हैं। वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट्स चेंज होती रही, सो व्हाई हाउ वी बिकम एटॉमिक पावर देयर? Okay. Let me. That's a very good question actually. That will show you how Pakistan should operate. वहाँ पे काम करने के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन, there are 3 डिपार्टमेंट्स। एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1955 में सेटअप हुई थी, वेयर आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 62 ऑनवर्ड्स। मैं MSc किया और आई जॉइन द कमीशन, फिर PhD की एंड आई जॉइन द कंटिन्यू टू वर्क। दूसरी थी बड़ी डिपार्टमेंट थी नेस्कॉम, विच इज़ टुडे यू कैन सी, जो सारी आपके डिलीवरी सिस्टम्स बनाते हैं, विच आई वॉज द फर्स्ट फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ दैट। और तीसरी डिपार्टमेंट थी कहूटे में डॉक्टर केकू खान की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज KRL। दिस इज़ अ ट्रायंगल, और 3 आप एपेक्सेस में 3 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। एक तरफ डॉक्टर अशफाक साहब थे, मुनीर अहमद खान थे पहले, फिर अशफाक साहब, फिर इधर केकू खान साहब थे, और इधर मैं था। तो इन तीनों की जॉइंट हैंड टू हैंड कोलैबोरेशन के साथ ये काम आगे बढ़ा। फंडिंग वाज गिवन डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट, बीच में कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं थी। एक आर्मी का डिपार्टमेंट था जिस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, विच वाज इन बिटवीन, टू फैसिलिटेट बजट हमें मिलके वहाँ से मिले गवर्नमेंट से इन डिपार्टमेंट्स को काम करने के लिए इस प्रोग्राम पे। और जो काम की प्रोग्रेस है हर तीसरे महीने या 2 महीने बाद उसकी प्रोग्रेस भी वो मॉनिटर करें थ्रू पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो वो काम को मॉनिटरिंग भी हो रही थी और फंडिंग भी हो रही थी। और बीच में वी वर नॉट अंडर द शेडो ऑफ ब्यूरोक्रेसी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग आवर एग्जिस्टेंस एंड नॉट इवन नाउ। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक शेडो है ना, ये एक ऐसा बादल है जो पाकिस्तान पर अगर छा जाए तो इतना साया हो जाता है कि इसके नीचे कोई ग्रीन चीज़ उगती नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई नॉर्मली सैड रियलिटी। हाँ, ये इधर से सैड रियलिटी, बिकॉज ये हर 3 साल के बाद ये इधर से उधर होगी, उधर से उधर होगी, तो
کنٹینیوٹی نہیں نا ہوتی کام کی. اور جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں لائک نیوکلیر پاور پروگرام یا مائننگ پروجیکٹس دے آر ویری لانگ ٹرم, 50-50 سال چلتا ہے ایک مائننگ پروجیکٹ. تو یہ اس کو سسٹین کون کرے گا اگر اپنی پالیسی چینج کر لی؟ جتنے پیسے لگے ہیں گورنمنٹ نے اگلے میں آئی مجھے چینج کیا, وہ پیسے ضائع ہو گئے. پھر یو اسٹارٹ وتھ زیرو اگر جب بھی دل کری کسی وقت, تو اس طرح نہیں کام ہوتا. اس کی سیکریسی مینٹین کرنا کیسے ممکن ہوا کہ دنیا the world was not aware, they became aware quite late. جو کام ہمارے اٹامک ایکویشن میں ہوتا تھا نا وہاں تو بڑی سیکریسی تھی. وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو یوز اے وائرلیس سیٹ. کوئی ہماری بات آن ایئر نہیں جا سکتی کہ کہیں کوئی وہ گانا نہ کر لے. اگر میں نے کبھی چیئرمین سے جا کے میٹنگ کرنی ہے, چیئرمین وڈ کال می کہ سمجھ آئی ایم ٹو ٹاک ڈسکس ود یو, ہی وڈ سوئچ آن دا ریڈیو ٹو فل والیوم کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے وہ ہماری ونڈو سے وہ باہر کوئی سیکرٹ جیسے وائبریشن سے پک نہ کر لے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کیمرہ کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ پی ایس سی واز ویری سیکریٹو. آپ خیر ایک سمپل ایگزامپل ہے, جب میں اٹامک بلاسٹ کے لیے گیا ہوں چاگی, مائی وائف تھاٹ آئی واز گوئنگ ٹو کراچی. شی ڈنٹ نو دیٹ. آپ نے نہیں بتایا گھر میں؟ نہیں, آئی وڈ نیور. آئی ہیڈ گون ٹو کراچی مینی ٹائم, چاگی مینی ٹائم. میں نے سارے ٹنلس میں انسٹرومنٹیشن لگائی, سارا کچھ بنایا, کچھ کیا, بہت دفعہ گیا ہوں چاگی. 96 onwards I made so many trips. تو تھریٹس بھی ہوتی ہوں گی, جیسے ابھی پچھلے دنوں ایران میں اٹیک کیا گیا, تو اسی طرح ہمارے اٹامک سائنٹسٹ تھریٹس اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اینمی کو بتا دیں کہ کون کام کہاں کام کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اگر آپ سیکریٹو ہیں تو بہت حد تک آپ کی بچت ہو جاتی ہے. ایوری ٹائم آئی وینٹ ٹو چاگی, مائی وائف تھاٹ کہ کراچی کیا ہوا ہے. تو وہ جو ٹیسٹ ہوا اس دن شی واز ان کالج, پرنسپل تھی یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں گرلس کالج کی, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں ٹیسٹ ہوا ہے. تو میں نے جب فون کیا تو میری بہو گھر میں تھی, تو اس کو میں نے فون ملایا وہاں سے, تو آئی ٹولڈ ہر کہ یہ بڑا اچھا کام ہمارا ہو گیا. اچھا سر, یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں مطلب بچے اب 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں, لیکن سائنسدان نہیں ہے ہمارے پاس, نوبل پرائز ہمارے پاس نہیں ہے, پروفیسر آف ایمریٹس کسی فیلڈ میں ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ہونے چاہیے, ریسرچ ہماری اتنی اچھی نہیں ہے, پلیجرزم ہمارے یہاں پر ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو, اور کیوں ہم اتنے اچھے سائنسدان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تقریباً 40,000 سائنٹسٹ, انجینئرز اور ٹیکنیشین کام کر رہے ہیں آپ کے نیوکلیر ڈیفینس پروگرام میں, جس کی وجہ سے آپ کی جو اسٹریٹجک ڈیفینس ہے, اسے اب ہم اسے کہتے ہیں اس میں اسٹریٹجک بھی ہے اور اس میں اپنی کنونشنل بھی ڈیفینس کمبائنڈ ہے نا. کہ یہ آپ کا جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے بنا ہے, اینڈ اٹس بینگ مینٹینڈ اینڈ اٹس بینگ انہانسڈ ٹیکنیکلی. یہ جو کام ہو رہا ہے یہ 40,000 بندہ ہم نے امپورٹ تو نہیں کیا, انہی یونیورسٹی سے, پاکستان کی یونیورسٹی سے بچے آئے ہیں. ان کو ادارے ہمارے ریکروٹ کرتے ہیں اور پیور میرٹ پہ کرتے ہیں. ان کی 4 فرسٹ کلاسز ہونی چاہیے, ان کی پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے, ان کی جو بھی ہے اچھی ڈگریز ان کے پاس, ایم فلز ہونی چاہیے, اینڈ دین دے آر گرومڈ بائی دی آرگنائزیشنز ود ان. اس کے بعد پھر آرگنائزیشن ان کو جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو باہر بھیجتی ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, ٹو انسٹیٹیوشنز وچ وڈ ٹیچ دیم رادر دین باہر بھیجیں اور آپ نے فیس لے رہے ہیں, کو کچھ بھی نہ سکھائیں تو فائدہ کیا ہوا. So they are sent to such institutions where they can learn what they want to learn. تو یہ آ کے واپس یہ آپ کی ورک فورس پھر ریٹائر پہ اوپر سے ہو رہے ہیں, نیچے سے فریش بھی آ رہے ہیں, تو یہ ریپلینش بھی ہوتی رہتی ہے. اور اگر بعض دفعہ بعض ڈومینس میں آپ پروگرام کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کسی رائٹ یا لیفٹ کسی ڈائریکشن میں, فار ایگزامپل شاہین 1 شاہین 2 بن رہی, تو پھر کروز مسائل کا پروگرام شروع ہوا, تو دیٹس اے ڈفرینٹ ڈائریکشن. پھر وہ ہو گیا, پھر کچھ اور اینٹی شپ مسائل ہو گئے, وہ ڈفرینٹ ویپنس بنتے رہتے ہیں. تو وہ جو بھی ہے اس میں بیٹل فیلڈ ٹینکس میں ہم نے بہت کام کیا, نیسٹ ہم نے آپ کے اس کو الخالد کو امپروو کرنے میں. ٹھیک ہے, لیکن سر ہمارا اسکل سیٹ جو ہے یہ ڈیفینس سائڈ پہ لمیٹڈ کیوں ہے؟ ہم جاپان کی طرح اپنا نام کیوں نہیں بنا سکے الیکٹرانکس میں, مختلف ایسی انڈسٹریز میں جہاں پر کہ ہم امپورٹ کے بجائے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کی طرف چلے جائیں, آٹو موبائلز میں چلے جائیں, کسی بھی سائڈ چلے جائیں, ہمارا وہ اسکل سیٹ نظر نہیں آتا. کیونکہ میں پلاننگ کمیشن میں انڈسٹری کو میں نے اوور سی کیا 4-5 سال, آئی کین آنسر دیٹ کویسچن ویری ویل. دیکھیں ناٹ اونلی ہمارے, دیکھیں نا ایک ہماری انڈسٹری ہے, ہمارے کسی صاحب کے پاس بڑے پیسے انہوں نے بنا لی کوئی انڈسٹری بھی, تو آپ کہتے ہیں چلو ایک سیمی لٹریٹ پرسن تھا, اس کے بعد پیسہ بڑا کما لیا, اس نے فیکٹری لگا لی. وہ تو یہ کرتا ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی میرا کام کر رہا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی انجینئر کی, میرے ٹیکنیشین ٹھیک ہے, میرے مستری کام کر رہے ہیں. نہ وہ کوالٹی کنٹرول کی پرواہ کرتا ہے, نہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن کی پرواہ کرتا ہے. کوئی مشینیں بنتی ہیں 10 چیزیں
4 ضائع ہوتی ہیں, نکمی ہوتی ہیں, 4-6 چل جاتی ہیں. بٹ دیٹ یو بٹ آئی ہیو وزٹڈ انڈسٹریز وچ آر ملٹی نیشنل. فار ایگزامپل میں نے فلپس کی پلانٹ وزٹ کی کراچی میں. یہ ٹیوبس بنا رہے ہیں, بلبس بنا رہے ہیں, چیزیں بنا رہے ہیں, اور بہت ساری انڈسٹری ملٹی نیشنل. ان کے پاس بھی گئے تو ان کے فلور کے اوپر انجینئر کوئی نہیں, 2 انجینئر بیٹھے ہوئے ایک آفس میں اور باقی سارے ٹیکنیشین کام کر رہے ہیں. تو وہ کیونکہ بیکاز دے آر پروڈیوسنگ دا سیم تھنگ ڈے اینڈ نائٹ, ان کو اتنا ٹرین کرتے ہیں ٹیکنیشین کو, دے ڈونٹ گو فار انوویشن, کوئی نئی چیز نہیں بناتے. اس لیے آپ کی انڈسٹری جو ہے نا ایک آئٹم پکڑتی ہے, اس کو 10 سال اس کو پیٹتی ہے, اور اس کو ان کو کوئی انوویشن کی ضرورت نہیں ہے. وائی شوڈ دے اسپینڈ منی آن ریسرچ؟ پہلی بات تو یہ. ہم نے انڈسٹریل پارکس بنائے, لوکنگ آفٹر ہائر ایجوکیشن. میں نے انڈسٹریل پارکس بنائے, کراچی میں انڈسٹریل پارک بنایا, NID یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, یہاں پہ نسٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور کئی انڈسٹریل پارکس بنے ہوئے ہیں. پوری اسکیم بہت زور لگایا کہ یہ چل پڑے. اس میں کیا تھا, انڈسٹریز پیسے ڈالیں تھوڑے سے, باقی یونیورسٹی مین پاور دے گی اور برین پاور دے گی, اینڈ دے پروڈیوس تھنگس وچ آر سوفسٹیکیٹڈ, اور وہ پھر ماس پروڈکشن ہو گیا, وہ انڈسٹریز میں چلے جائیں چیزیں, تو ان کی ماس پروڈکشن شروع اور آپ ایکسپورٹ کر سکیں وہ چیزیں. اب اس میں بھی دا تھنگ نیور گاٹ آف دا گراؤنڈ. 1-2 جگہ پہ تھوڑا سا کام آپ کو دکھتا ہے, ورنہ آپ کہیں بھی جائیں, کیونکہ انڈسٹریلسٹ ہمارا صرف پیسہ بنانے کا سوچتا ہے, وہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی سوفسٹیکیشن کی طرف جاؤں. بے تحاشا انڈسٹریز تھی پاکستان کی, میں نے بہت پیٹا کھپا گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ یہاں پہ آپ خاتون آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں بہت ساری آرٹیفیشل سلک کی فیکٹریز تھیں. سوات میں آپ کو اس طرح تھا, آپ کی مدر کے لیول کو پتا ہوگا, 80s میں 90s دے ور پراسپرس, اور وہ آرٹیفیشل سلک سارا یہاں پہ کپڑا شپڑا عورتیں وہ پہنتی تھیں, دوپٹے شپٹے ہر چیز بنتی تھی. دے ہیو آل ڈسپیئرڈ. سارا سلک چائنا سے آتا ہے, کپڑا تھوڑا سارا چائنا سے آتا ہے. بچوں کے ٹوائز کی فیکٹریز ہوتی تھی, سیلوکو ٹوائز, آپ شاید آپ نے ہمارے بچوں نے کھیلا ون کے ساتھ, وہ ویئر آر دے. کچن اپلائنسز کی ہوتی ہیں فیکٹریز. فرسٹ گرائنڈر جو نمک پیسنے والی تھی, الیکٹرک گرائنڈر, میں نے لاہور میں خدا واز ایٹ دیٹ ٹائم ان میرڈ, ویئر آر دے. ٹھیک ہے, اب کیا ہو رہا ہے, بنتی وہاں ہے چائنا, اسٹیمپ لگاتے ہیں یہاں کی انڈسٹری کا نام اور ان کو بھیج دیتے کنٹینر بھر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ پیسہ اگر صرف بنانے کا مقصد ہوگا تو انڈسٹری کا نیور پلے اے رول ان انوویشن اینڈ ان ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ ایک مختصر سا وقفے کے لیے رک رہے ہیں اور پھر ملتے ہیں. اچھا, تو آپ ابھی بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ بتا رہے تھے, جب بچپن میں آپ کو اسکول کی ٹیچر نے اس لیے, آئرش ٹیچر نے اس لیے مارا کہ آپ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے پریڈ دیکھنے چلے گئے تھے. جی بالکل. یہ کیا صورتحال اور سلسلہ تھا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ صرف یو کین ایکسپلین اٹ لائک دس کہ دے ور جسٹ پریجوڈسڈ. دی فارنرس, اور پریویس رولرس ڈیڈ ناٹ لائک کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو انڈیپینڈنس ڈے پریڈ کا نام سن کے ان کو بہت زیادہ چڑ چڑھ گئی. اور اس کے علاوہ بھی کبھی مار کھائی گھر میں والدین نے, یا سختی ہو پڑھائی کے معاملے میں؟ وہ اٹ واز مار والی بات نہیں ہوتی, بیکاز آئی واز ان مائی چائلڈہڈ اے ویری ڈیلیکیٹ بچہ تھا میں, تو مجھے مار بالکل نہیں پڑتی. میری امی جو تھیں وہ بس اتنی سختی مجھ سے کرتی تھیں کہ اگر مجھے میتھس کا سوال کرا رہی ہیں اور میں کوئی کیئرلیس مسٹیکس کر لوں تو اس کی وہ پنش می کہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھوں. اچھا, بس یہ سزا ہوتی تھی. وہ میرے بڑی ڈگنیٹی کو میری تکلیف ہوتی تھی, بڑی بےزتی ہوتی تھی کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, بس اسے زیادہ نہیں. اچھا, اور آپ کیسے والد تھے, کیونکہ آپ کے بچے ماشاءاللہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ؟ آئی گاٹ 3 sons, they are all PhDs. ہماری دونوں پیرنٹس کی, بچے تو 2 ماں باپ دونوں پالتے ہیں نا, کہ ہمیشہ سے یہ پالیسی تھی کہ اگر جس وقت بھی کوئی بچہ ذرا سا ڈیٹریکٹ ہو اسی وقت, ڈزنٹ میٹر اس کی ایج کیا ہے, اس کو اسی وقت ٹوکا یا اس کو سمجھایا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط کام ہے. یہ کبھی ہم لاڈ نہیں کرتے تھے بچوں کے کہ بچے چھوٹے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دو. نو, جو چیز اچھی ہے وہ ضرور کریں,
لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ یہ کام کرے گا تو یہ اس سے اس کو چوٹ لگ جائے گی یا کوئی نقصان ہو جائے گا یا کوئی بجلی کی تار میں پلگ میں انگلی نکالے گا یا کچھ ایسے تو اف یو فیل دیٹ وے تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے نا. اس لیے اگر کوئی بچہ غلط بات کرے, کوئی شاؤٹ کرنے لگے یا کسی دوسرے کو ہرٹ کرنے لگے تو ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ یہ میرے مائنڈ میں بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی تھی کہ کبھی کسی کو سرونٹ کو مینٹلی ہرٹ نہیں کرنا, اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کرنا. مائی چلڈرن ووڈ نیور اسپیک روڈلی ٹو پیپل ورکنگ ان دا ہاؤس. اچھا سر, ٹائم ملتا تھا گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے یا بالکل ٹائم نکالنا ملتا تھا. اٹ واز آلویز دیئر. مائی وائف گیو لاٹ آف ٹائم, کیونکہ ویسے ہی پروفیسر ہیں تو یونیورسٹی کی فزکس کی پروفیسر ہے وہ تو بڑا کچھ پڑھا دیتے تھے بچوں کو, اور میں نے بھی بہت کام کیا بچوں کو, کافی پڑھایا. لیکن وی ہیڈ ڈیوائڈیڈ اپ دا سبجیکٹس, تو وہ کیا پڑھائیں گے اور میں کیا پڑھاؤں گا. تو سائنس اور انگلش میں پڑھاتا تھا, میتھس اور باقی پاکستان اسٹڈیز اور اسلام جیسے ہم وہ پڑھا لیتے ہیں ساری چیزیں. بالکل صحیح. اچھا سر, مادام کیوری جنہوں نے تابکاری جو دریافت کی تھی, ڈائیڈ آف کینسر, افیکٹس آف دا تابکاری, آپ کا جو کام ہے وہ بھی یہی ہے جس میں بہت زیادہ لیزر اور ریڈیشنز میں, تو خدا نخواستہ صحت آپ اور سائنٹسٹ جو ہیں سارے وہ کتنا کس سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ اب آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں. میں ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. بس ٹھیک ہے, آپ کو آکوپیشنل ہیزرڈس ہوتے ہیں ہر آکوپیشن میں. ہمارے ریڈیشن ہیزرڈس ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ, اور آئی ورکڈ آن اٹ ریئلی ہینڈ ان ہینڈ ود ریڈیٹیو مٹیریلس. اور اٹامک ٹیسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہ ایکسپوجر انسان کا ہوتا ہے. تو آئی سفرڈ مائی ڈیو شیئر. ان سے کہتے ہیں آئی گیو مائی پاؤنڈ آف فلیش فور دا پروگرام. تو بس وہ اٹ ہیپنڈ اینڈ آئی واز چیئرمین نیسکوم جب یہ ہوا کہ وہ کیونکہ یہ گریجولی ریڈیشن اسٹارٹس سلولی ان یور باڈی, اٹ ٹیکس 3-4 years ٹو ڈیمیج یور سسٹم. آپ کو پتہ نہیں چلتا, تو جب زیادہ پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک ان موسٹ کیسز اٹ از ٹو لیٹ. تو ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ 2000. I retired from NASCOM in 2007, and 2 weeks after my retirement, I discovered that there was a tumor inside me, اور وہ لیور تھا, مسئلہ تھا. اور یہاں پہ ہاسپٹل شوکت خانہ میں کوشش کی, یہ بھاگ دوڑ کی. انہوں نے کہا یہاں پہ تو ہم آپریٹ نہیں کرتے, تو پھر میں انگلینڈ میں گیا. وہاں پہ پھر اس کا آپریشن ہوا, اور for 3 months I was in hospital. It was a huge operation. اور ملٹیپل تھا وہ کا مسئلہ, ٹیومر بھی تھا اور انٹسٹائن بھی تھا, سب بار. تو وہ ہوا, اور 3 مہینے کے بعد میں نے کیم بیک پہ آ کے فزیوتھراپی, وہ کیا ہوتی ہے کیمو تھراپی, یہاں پہ وہ میں نے یہاں پہ کرا لی 6 months کے لیے. تو the year 2008 I would like to forget in my life. It was a very tough year. Really? This was all devoted to healing myself of this radiation damage. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کے بعد سو فار سو گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے حال میں آپ فزکس کے بندے ہیں, میٹا فزکس کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے آپ کی محنت, جد و جہد, اینڈ کتنی اہم ہے دعائیں اینڈ اللہ تعالیٰ کا کرم؟ ایسے ہے کہ ویری ارلی ان لائف ہمارے میں تو ویلیوز بلڈ ہو گئی اسلام کی, جس میں ہمارا کلچر بھی ہے, ہمارا فیتھ بھی ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, اور جو آپ کام جتنی مرضی کوشش کرو, اگر آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو آپ اس میں سکسیڈ ہی نہیں کریں گے. اور اگر آپ کے لیے وہ اگر اچھا ہے, آپ نے اس کے لیے دعا کی بھی اللہ سے اپنی بہتری کے لیے, تو پھر آپ سکسیڈ کر لیں گے. تو وہ یہ تو ہماری فیتھ ہے, اور میں نے اس کو زندگی میں بہت زیادہ آزمایا, اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے. اس کے بغیر آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کی مدد ہر کام میں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور سنسیئرلی دعا کرنی چاہیے. تو جب یہ میں نے تفسیر اپنی وائف کی لکھی ہوئی ٹرانسلیٹ کی انگلش میں, تو ٹرانسلیشن کے لیے طریقہ ہے کہ آپ نے اردو پڑھی یا ورڈ بائی ورڈ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیں, تو وہ تو کنوے نہیں کرتی کوئی چیز نا. آپ کو جو لکھا ہوا وہ سمجھنا پڑتا ہے, مفہوم سمجھنا پڑتا ہے, اور وہ پھر آپ کو ان بیسٹ پاسبل ورڈز انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کنوے کرنا پڑتا ہے, تاکہ میننگ لگے اگلے انسان کو, وہی کنوے ہو جو اوریجنل اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے اردو میں. تو اس طرح سے مجھے موقع ملا, میں نے 1 سال میرا پورا لگا ٹو انڈرسٹینڈ ایوری لائن آف دا تفسیر.
تو اس میں بھی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی مجھے, اور وہ تو میں تو خوب آزماتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں اس چیزوں کو جو وہاں سیکھی ہیں. دس از ٹرو, یو ہیو ٹو. آپ زیادہ قربت آپ کی بیٹیوں سے رہی ہے, بیٹوں سے زیادہ ایسوسیشن؟ ایسوسیشن تو دیکھیے گھر میں اکٹھے سب پڑھتے تھے. آئی 5 چلڈرن, تو وہ تو سب کے ساتھ رہی ہے, لیکن جیسے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ تھوڑا سا ان کی مدر ٹف ہوتی ہیں, میں تھوڑا ہاتھ نرم رکھتا ہوں بیٹوں کے ساتھ. بیٹیوں کے ساتھ ٹھیک ہے. تو بیٹوں کو they don't have complaints کہ I've been hard on anybody. I'm not a very hard person. لیکن ان کو میں ذرا تھوڑا سا زیادہ گائیڈ کرتا ہوں, تھوڑا سا فرملی کہ بھائی. اور بیگم صاحبہ ان کو زیادہ پیار کرتی ہیں؟ وہ تو کرتی ہیں, وہ بالکل کرتی ہیں, ایسے ہی ہیں. That is the law of nature. ڈاکٹر صاحب جلدی شادی آپ کی بھی ہوئی ماشاءاللہ سے, اور شادی پسند سے کی آپ نے یا اس میں شادی تو جی ایسے ہوئی کہ میں تو what was it year 68, I was 26. اچھا, تو اتنی جلدی شادی؟ 26 سال کی عمر میں جلدی ہوتی. لوگ 30 کہتے پہلے ہم پڑھ لیں, پھر ہم نوکری کر لیں, پھر ہم گھر بنا دیکھیں جی, لیں. میں نے 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لی. 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر آکسفورڈ سے کر کے پی ایچ ڈی میں آ گیا 24 سال 24. اچھا. I did my PhD in 3 years. اور پھر میں نے جاب کر رہا تھا, اور بڑی اچھی جاب کر رہا تھا, میرے پاس گاڑی تھی, جاب تھی, پی ایچ ڈی تھی, سب کچھ تھا. تو میرے ماں باپ نے کہا کہ اب اور کس چیز کا انتظار, اور اب کیا کرنا ہے. تو I got married at the age of 26 and my parents arranged the wedding, arranged the match. میں نے کوئی آگے وہ جاب ہنٹنگ نہیں کی, نہ وائف ہنٹنگ کی, تو وہ جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا. But they did make sure کہ both of us met and talked to each other, which we did, اور very briefly. تو بس. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ باہر پڑھنے کے لیے گئے تو یہ کیسے ہوا کہ وہاں سے کوئی نہیں پسند کر کے ساتھ لے آئے کہ میں تو اب انگلستان میں؟ جب میں جا رہا تھا نا انگلینڈ, تو لاہور ایئرپورٹ تھی وہ پرانی والی, وہاں پہ میرے پیرنٹس, میری خالہ اور میری امی اور سارے کھڑے تھے ٹو سی می آف. میرے کچھ کلاس فیلوز بھی تھے 2000. تو وہ جنگلا سا تھا ایسے, تو ادھر جہاز کھڑا تھا, ادھر میں تھا, ادھر یہ کھڑے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم مائی فادر سیڈ ٹو می, ہی جسٹ سیڈ ون سینٹینس. انہوں نے مجھے کوئی نصیحت نہیں اس سے پہلے کی. اس نے کہا کہ بیٹا جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, تو وہاں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کا بعد میں آپ کو زندگی میں پچھتاوا ہو کہ آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. بس جسٹ سیڈ دس. اور آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ بالکل سمجھ آ گئی. اور آپ نے پلے بھی مان لیا. I didn't smoke, I didn't flirt with anybody, I did nothing else except my work, and I played lot of cricket in all the club cricket. میں نے ساری کاؤنٹریز میں کھیلا ہوا ہے. آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی ٹیم میں تھا میں, and I played squash there and I studied there. دن رات یہی کام, بس پڑھنا اور کھیلنا اور کچھ نہیں. اور کمپنی آئی میڈ فرینڈس ود سم گڈ پاکستانی ڈیسنٹ لوگ تھے, وہ بھی وہاں پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو وہ ان کی بات میں نے پلے باندھ دی اور فوکس کیا اپنے کام پہ. 3.25 سال میں پی ایچ ڈی آج کوئی کون کرتا ہے کر کے. جی جی بالکل, اور وہ بھی فزکس میں, نیوکلیئر فزکس میں, اور اکوپمنٹ اپنی بنا کے وہاں پہ ایکسپیریمنٹل فزکس تھا. دس از واٹ ٹرین می ٹو ڈو ایکسپیریمنٹلی تھنگس ہیئر. اگر تھیوریٹیکل کیے تو میں بیٹھ کے میں کہانیاں کر رہا تھا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, بنانا کس نے تھا کچھ. تو وہ ٹریننگ ساری آکسفورڈ سے ہوئی تھی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح کی زندگی آپ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آل ورک میک سم ون ڈل, تو اس میں کوئی فن یا کوئی انٹرٹینمنٹ؟ میں بتا دیا آپ کو, میں نے لیب میں کام کرنا ہے. انگلش سمرز میں رات کو 10 بجے تک کرکٹ کھیل سکتے ہیں دھوپ میں. تو لیب سے میں نکلنا 6-7 بجے. میں ادھر کولیگ وہ انگریز تھا, وہ اس کے پاس گاڑی تھی چھوٹی سی, وہ کیا منی مائنرس صابن دانی کہتے تھے. آئی وڈ سیٹ ود ہم, ہمیں جانا فلاں کاؤنٹی میں جا کے وہاں پہ کرکٹ کھیلنا رات کو 10 بجے تک, واپس آنا. انہوں نے آ کے پب میں بیٹھ جانا پوری کرکٹ ٹیم نے کسی ولیج پب میں. میں وہاں بیٹھ کے اورنج جوس پیتا رہتا تھا. تو وہ کتنا پیے بندہ, وہ خیر میں آئی ہیو ٹو ویٹ ٹل دے فنش تاکہ مجھے وہ گھر ڈراپ کر سکے بیکاز آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن. تو وہ کچھ کرنا ہے, بٹ آئی واز یوز ٹو پلے دیر. اسی طرح اسکواش میں نے آ کے بہت کھیلا وہاں پہ. تو اور میں نے پلیس کی ہے, شیکسپیئر کے پلیس کیے میں نے آکسفورڈ میں. ایکٹنگ کی ہے؟ ہاں ایکٹنگ نہیں, اب جو بھی پلے میں ہوتا ہے وہ جیسی بھی ایکٹنگ ہوتی ہے تھوڑی بہت. جی ایکٹنگ. مجھے اوتھیلو میں نے کی ہے, ہیملیٹ میں نے کی ہے, میں کلاسیکل پلیس کی ہیں.
ایسے بات نہیں So ہے. what is your favorite dialogue of Shakespeare? کوئی بھی نا. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, افینڈر کی یاد مجھے یاد نہیں ہے. یہ ڈیلیما تو ہم پہ بہت اچھا فٹ ہوتا ہے ہاں. پاکستان میں. تو میں نے پلیس بھی کیا, سارے کچھ کہا, کچھ کیا, ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ جو کوئی زندگی میں مشکل وقت آیا اس کو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے میرا امتحان لے رہا ہے. اس ٹیسٹنگ میں ایٹیچیوڈ کیا مشکل میں ڈالا, اس کا ایٹیچیوڈ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. میں نے شکر اس کو ادا کیا. آئی ہیو نو ریگریٹس. ارے ماشاء اللہ, ود دا ایج آپ ہیلدی بھی ہیں, ایکٹیو بھی ہیں, ابھی بھی آپ مطلب چیئرمین ہیں پنجاب منرل جو بھی کمپنی کے. تو یہ ماشاء اللہ سے مینٹل فیکلٹیز, فزیکلی اتنا فٹ رہنا, ایکٹیو رہنا, اس میں یہ کیا ہے؟ اٹس آلسو اگر آپ کام کرتے رہیں, اگر آپ جینس تو میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر آپ کام کرتے رہیں تو آپ مینٹلی ایکٹیو رہتے ہیں. تو آپ نہیں سوچتے کہ ریٹائرمنٹ بس اب نماز روزہ کس مسجد؟ بات سے, کیوں نماز روزے رکھتے ہیں ہم, سارے روزے رکھتا ہوں میں, نمازی ساری پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایلیبوریٹ بٹ آئی ڈو آل دیز تھنگس. جو فرض ہے اور جو نفل ہے وہ پڑھتا کرتا ہوں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک مینٹلی اس کا انٹیلیجنس کی بات ہے, یہ اس میں آپ کا جینس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایز اے ٹولڈ یو بٹ مائی پیرنٹس ارینجڈ مائی میرج اینڈ مائی فادر ریئلی بلیوڈ اٹ. کیونکہ علامہ اقبال کے بڑے کلوز ایسوسیٹ, ان کا تھیسس تھا آن دا نیچر آف دا سیلف, جو انہیں اپنے ماسٹرز آف فلاسفی میں لکھا تھا, اور علامہ اقبال نے اس کو سپروائز کیا تھا, اور ایگزامینر انٹرنل تھے وہ. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ علامہ صاحب سے میں نے سیکھا تھا کہ جو جینز ہیں اس سب کانٹیننٹ میں یہ ملٹیپلائی ہوئے, انٹریکٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ ریجنلی ڈریوڈنس رہتے تھے, پھر یہاں پہ ایرینز آئے, پھر یہاں پہ الیگزینڈر دی گریٹ آیا, پھر یہاں پہ منگولز آئے, پھر عربز آئے. یہاں پہ آل ایوری بڈی ان دس ایریا دس سیٹلڈ ایئر انٹر میرڈ. کچھ لوگ سیٹل ہو گئے یہاں جائیں گے, کچھ لوگ چلے گئے واپس. تو یہ جو ریس جنریٹ ہوئی بعد میں, یہ وہ ریس ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے نا, نہیں ہے نام یہ بارش کے کشتے طرح سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی سرخیز ہے. یہ مٹی کون سی ہے؟ یہ مٹی یہ برین ہے. زرخیز کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایجوکیشن سے ہوتا ہے. تو اف یو ایکوائر ایجوکیشن, تو آپ کی یہ جو ریس ہے, یہ قوم ہے, یہ انبیٹیبل ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب میں تاغی میں پہاڑ میں کھڑا تھا اور ہمارا صبح اٹامک ٹیسٹ تھا, تو آئی واز ایڈریسنگ مائی کراؤڈ دیئر نا, 140 لوگ تھے, تو پہاڑ کے سلوپ پہ کھڑا گیا. اینڈ آئی واز فرسٹ آف آل آئی لکڈ ایٹ دیم. کس نے کوئی کینچی پہنی ہوئی, کوئی سلوار پہنی ہوئی, کوئی جینس پہنی ہے, کوئی بال بھرے ہوئے ہیں بکھرے ہیں, کوئی داڑھی رکھے, کوئی ایسے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی بدامی ہے. میں کہا یہ لوگ تو وہ ہیں جو یہ ہمارے کھیتوں کلیانوں سے